کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے لوگوں کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کر رہا ہوں، میں خدا کا نام لے کے اپنی نوکری کا آغاز کر رہا ہوں۔ قبل اس سے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں ان اپنے خوبصورت مہمانوں سے گزارش کروں گا جو دیواروں کا سہارا لیے بیٹھے ہیں یا مجمع سے تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھے ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ قافلے میں حسن پیدا ہو جائے۔ اگرچہ میری بات کئی بندے نہیں سمجھ سکے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جو اپنی جگہ چھوڑ کر سٹیج کی طرف دو چار قدم بڑھے مسافر بنا دے۔ یہ جو تھوڑی سی خالی جگہ پڑی ہے اس طرف میرے نوجوان بھائی آگے آ جائیں گے۔ آپ ماشاءاللہ جلدی کریں، میرے پاس 2 منٹ باقی رہ چکے ہیں، 1 منٹ آپ پر خرچ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں۔ سخیوں کے گھرانے سے تعلق ہو تو سخاوت سیکھنی پڑتی ہے۔ بات یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ آج بہت سارے عنوان پر گفتگو کرنے کا جی چاہ رہا تھا، لیکن ایک بات کو لیتے ہیں۔ سادات کرام، علماء کرام تشریف فرما ہے۔ لب کشائی کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ بہر صورت جسارت کرتا ہوں ایک بات کی کہ لوگوں، آج کچھ لمحات بعد آپ وہ منظر دیکھیں گے کہ جن بچوں نے اپنے سینے میں الحمد سے والناس کی سین تک قرآن کو بسایا، ان کے سروں پر عزت کی دستار سجائی جائے گی، اور وہ بلند مقام انہیں آج جو عطا ہوا یہ قرآن کی نسبت سے عطا ہوا۔ جس بندے کی توجہ میری طرف ہے وہ ذرا ہاتھ بلند کر کے کہے گا سبحان اللہ۔ یہ مقام قرآن کی نسبت سے حاصل ہوا۔ آپ کی توجہ ہوگی تو میں جملہ عرض کروں گا، وگرنہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لفظوں کا قتل کروانا جا رہا ہوں تو یہ مجھ سے ہو نہیں سکے گا۔ جتنی انتہائی آپ کی توجہ ہے اتنی ذرا اونچی آواز میں کہہ دے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ایک بار پھر باور کرائیں کہ آپ کی کتنی توجہ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یار آج چند لمحات بعد جو منظر ہم دیکھیں گے، یہ عزت، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ بلندی قرآن کی نسبت سے مل رہی ہے۔ اور قبلہ حضرات یہ یاد رکھیے گا کہ اگر قرآن سے نسبت ہو جائے، قرآن کو پڑھنا نصیب ہو جائے، قرآن سیکھنا نصیب ہو جائے، قرآن سینے میں آ جائے تو اتنا مقام ملتا ہے۔ میری بات پر آپ پہنچیں گے تو میں اگلا جملہ آپ کے پیش نظر کر دوں گا کہ یار قرآن کی یہ عزت ہے، قرآن کی یہ عظمت اور فضیلت ہے کہ جسے یہ پڑھنا نصیب ہو جائے، یہ سیکھنا نصیب ہو جائے، اسے اتنا بلند مقام مل جاتا ہے۔ چند لمحات بعد آپ دیکھ لیں گے۔ میں تیسری بار عرض کر رہا ہوں اور اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں کہ یار قرآن کی یہ عظمت ہے، قرآن کی یہ عزت ہے شاہ جی، جسے پڑھنا نصیب ہو جائے اسے اتنا مقام مل جاتا ہے، اسے اتنا مقام مل جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا اب اس جملے کے استقبال کون کھڑا ہو کے کرے گا، کون بیٹھ کے کرے گا، کون چپ رہ کے کرے گا، کون مچل کے کرے گا اور کون سبحان اللہ کہہ کے کرے گا۔ یار اگر یہ دستار بندی سج رہی ہے، یہ قرآن کی عزت ہے، قرآن کی عظمت ہے۔ اگر قرآن پڑھنے والے کو یہ مقام
مقام مل جاتا ہے تو مجھے کوئی صاحب عقل یہ سمجھا دے کہ قرآن پڑھنے والے کا یہ مقام ہے۔ تو جسے نبی نے کہا تھا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یا جو قرآن کے ساتھ ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ جو قرآن پڑھے اس کا یہ مقام ہے، جو قرآن کے ساتھ ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ انہی اشعار پر بات ختم کرتا ہوں۔ کپڑے بھی وہی، چادر بھی وہی، دستار بھی وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا ولی ہے، انگشتے بدنتا ہے۔ مکہ کے کافر سویا تو محمد، جاگا تو علی ہے۔ ادھر سے لے کر وہاں تک، وہاں سے لے کر یہاں تک، رحمان گرافک آپ کے کیمرے میں یہ منظر آنا چاہیے۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، اٹھے ہاتھ اور اسی بلند ہستی کا ذکر کیجئے گا، مل کر کہیے گا علی علی من کنتو مولا۔ سوچ کے نہیں پڑھنا، فرض سمجھ کے نہیں پڑھنا، محبت میں آ کر جیس انداز میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ حاضری ہو جائے گی۔ مل کر ذرا ہاتھ بلند کیجئے گا، من کنتو مولا۔ ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، سارے اٹھاؤ ہے۔ من کنتو مولا، من کنتو مولا، میرے نبی نے بولا جس کا میں مولا ہے اس کا مولا ہے، اس کا مولا ہے، اس کا مولا۔ دمشق کلندر میرے دل کے اندر، تیرے دل کے اندر ہے عشق سمندر، ہے میرا نعرہ، ہے میرا نعرہ، ہے تیرا نعرہ، ہے تیرا نعرہ، ہے تیرا نعرہ، ہے تیرا نعرہ۔ ذرا پیار سے بولو، ذرا چوم کے بولو، لب چوم کے بولو، دل کھول کے بولو، سینہ تان کے بولو، سینہ تان کے بولو، ذرا آہستہ بولو اور آہستہ بولو، دھیمے بولو اور دھیمے بولو اور دھیمے بولو، پیار سے بولو اور پیار سے بولو اور پیار سے للکار کے بولو، ہے میرا نعرہ، ہے تیرا نعرہ، ہے تیرا نعرہ، نعرہ حیدری۔